تھے کرپشن کا بھی عنصر ملتا ہے. حکومت نے بہت احتیاط سے کام لیا, انہی کے برادر ججز کا کمیشن بنایا. کمیشن کے سامنے بے گناہی ثابت کر سکتے تھے, اپنی مرضی کا بینچ بنا کر کمیشن کی کارروائی کو روک دیا. عرفان قادر کا برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں نئی معلومات سامنے آنے کا بھی انکشاف. کہا ریاست کے نام پر پیسہ ایک شخص کے اکاؤنٹ میں آنے سے بڑے پیمانے پر ٹیکس بچایا گیا. سابق وزیر اعظم کے اہل خانہ کو ملنے والے مزید تحائف کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں. پی ٹی آئی چھوڑنے والے اہم رہنماؤں نے جہانگیر ترین سے ہاتھ ملا لیا. فواد چودھری, سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل, سابق وفاقی وزیر علی زیدی اور عامر کیانی جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ کھانے پر اکٹھے ہو گئے. جہانگیر ترین کا پارٹی قائم کرنے کا اعلان آج شام متوقع. نام استحکام پاکستان پارٹی ہوگا. پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان کا اپنی قیامگاہ پر جہانگیر ترین اور ان کے گروپ کے اعزاز میں عشائیہ. فردوس عاشق اوان, فیاض چوہان, محمود مولوی, پنجاب سے مراد راست اور نوریز شکور, فاٹا سے جی جی جمال اور خیبر پختونخوا سے اجمل وزیر بھی موجود تھے. سیاسی رہنماؤں کا جہانگیر ترین پر مکمل اعتماد کا اظہار. جہانگیر ترین گروپ اور مسلم لیگ نون کے آپس میں اچھے تعلقات اور رابطے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کا انکشاف. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ساہیوال سے ترین گروپ کے نعمان لنگڑیال, فیصل آباد سے اجمل چیمہ اور جھنگ سے فیصل جدوانہ سمیت ترین گروپ کے تمام ہی لوگ نون لیگ سے رابطے میں ہیں. اس بات کا امکان ہے کہ بہت سارے حلقوں میں ترین گروپ اور نون لیگ مشترکہ امیدواروں کو الیکشن میں سامنے لے کر آئیں. مزید کہا کہ نون لیگ کا ترین گروپ سے اچھا الحاق ہے. دونوں جماعتیں ساتھ ساتھ چلیں گی. الیکشن الائنس کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی. پارٹی کو دوبارہ سسٹم میں لانے کے لیے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے چیئرمین تحریک انصاف کو ملاقات میں یہ مشورہ دیا. جواب کیا ملا؟ قریشی صاحب میڈیا کو بتائے بغیر خاموشی سے نکل گئے اور فون اب تک بند ہے. گزشتہ روز شاہ محمود قریشی ملاقات کے لیے آئے تو بہت فریش تھے. میڈیا سے گفتگو کا کہہ کر زمان پارک والے گھر میں گئے, لیکن ملاقات کے بعد واپسی پر ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. ذرائع کا بتانا ہے کہ وائس چیئرمین نے پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ کچھ دیر لان میں واک کی. ملاقات والے کمرے کی بجائے ویڈیو ریکارڈنگ روم میں بیٹھک لگائی. شاہ محمود قریشی نے 9 مئی کے بعد پکڑے گئے ہزاروں ورکرز کی قانونی مدد کے لیے پالیسی بنانے پر زور دیا. ملاقات ختم ہونے کے بعد سے اب تک شاہ محمود قریشی کا موبائل فون بند ہے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی, جناح ہاؤس اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا 2 ٹوک پیغام. عزم ظاہر کیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کو انسانی حقوق کی فرضی خلاف ورزیوں کے پیچھے پناہ نہیں لینے دی جائے گی. کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سیاسی بغاوت کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلانے کے منصوبہ سازوں کے خلاف قانون کا شکنجہ کسنے کا وقت آ گیا. کانفرنس کے شرکاء نے عزم کیا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے. آئی ایم ایف اگلے مالی سال ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 ارب روپے رکھنے پر راضی. پہلے 9,800 ارب روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا. بجٹ میں گزشتہ سال کی نسبت 710 ارب روپے کے نئے ٹیکس. بجٹ میں 510 ارب کے ٹیکس منی بجٹ میں لگائے جا چکے ہیں. آئندہ بجٹ میں ریٹیل سیکٹر اور ہول سیل پر عائد ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ. درآمدی لگژری اشیاء پر ود ہولڈنگ ٹیکس بڑھایا جائے گا. غیر استعمال شدہ رہائشی, کمرشل, انڈسٹری پلاٹ اور فارم ہاؤسز پر بھی ٹیکس لگے گا. پراپرٹی سیکٹر میں پلاٹ کی خرید و فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلرز کے لیے دگنا ہوگا. 2022-23 کی خراب معاشی صورتحال, برآمدات, پیداوار, زراعت اور صنعت سمیت بیشتر شعبوں میں ترقی کے اہداف میں ناکامی. اقتصادی سروے آج شام پیش کیا جائے گا. رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.29% رہی. ورلڈ بینک کی آئندہ مالی سال شرح نمو 2% رہنے کی پیش گوئی. کہا اگست 2022 کے سیلاب کے اثرات اور پالیسی کی بے یقینی نے پاکستان میں پیداوار متاثر کی. درآمدی خوراک, توانائی اور خام مال کی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ کی قلت رہی. کورونا, سیاسی عدم استحکام اور ڈالر کی اونچی اڑان نے منافع میں چلنے والی موٹر سائیکل انڈسٹری کا بھی بھٹا بٹھا دیا. صنعت کاروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں ریلیف کی توقع. توانائی کا بوجھ کم کرنے اور بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے شمسی توانائی پالیسی رائج کرنے کی تجویز. ٹیکس لگانا مسئلے کا حل نہیں, پہلے لوگوں کو امیر کریں پھر ٹیکس لگائیں. سابق صدر آصف زرداری کا لاہور میں ایف پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب. کہا بڑے تاجر کمیونٹی بنا کر سرمایہ کاری کریں, حکومت ان کی معاونت کرے گی. پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ اور صنعت نجی شعبہ چلاتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آگے بڑھنا ہوگا. ایکسپورٹ بڑھے گی تو مسائل حل ہوں گے.
आसिफ जरदारी ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को भी मईशत पर बात करने की पेशकश की थी, मगर वो हमें जेल में डालना चाहते थे। खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस की कमेटी को देने से मुताल्लिक कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार ने मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट पर अमल दरामद रोक रखा है। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 15 बाग 2 में जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज। 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। जियाउल कमर पीपल्स पार्टी, मुश्ताक मिन्हास नून लीग और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद जमीर PTI के उम्मीदवार हैं। ये नशेज साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर खाली हुई थी। 9 मई वाकयात के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के लिए एक्ट में तरमीम करना होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में पिटिशनर सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर के कोयटा में कत्ल के खिलाफ वकला का आज तीसरे रोज भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अब्दुल रज़्ज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज। बुशरा बीबी और उनके भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ उकाड़ा में करप्शन का मुकदमा दर्ज। मॉडल विलेज के तरक्याती कामों में 2 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का इल्जाम। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा वटू ने ठेका मनपसंद शख्स को दिलवाया। अहमद मुश्तबा वटू ने मंसूबे का ज्यादातर मटीरियल अपने डेरे पर लगवाया और मॉडल विलेज मंसूबे की स्ट्रीट लाइट्स भी अपने डेरे पर लगवाई। पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर्स शामिल हैं। सिर्फ रियल एस्टेट में एक साल का 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, अद्वियात के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। कराची को दुनिया का सस्ता तरीन शहर करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग 4 साल बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। जिनेवा तीसरे और लंदन चौथे नंबर पर रहा। ECA इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए महंगाई से मुतालिक कराची का फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर आया। शहरों की दर्जाबंदी तारकीन वतन के अखराजात को मद्देनजर रखकर की गई है।